اگر آپ اپنے پیٹ کے ارد گرد موجودہ چربی کم کرنا چاہتے ہیں، پتلے کمر چاہتے ہیں، ڈبل توڑی ختم کرنا چاہتے ہیں اور موٹاپے سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو رمضان المبارک ایک بہترین وقت ہے۔ اس مہینے میں آپ قدرتی طریقے سے اپنا وزن کم کر سکتے ہیں اور ضدی چربی سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اکثر ہوتا ہے کہ رمضان میں وزن کم ہونے کی بجائے بڑھ جاتا ہے۔ اس کی وجہ سحری اور افطاری میں کی جانے والی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں۔ حالانکہ اصول کے مطابق رمضان میں وزن کم ہونا چاہیے، لیکن ہم اپنی غلط عادتوں کی وجہ سے فائدے کے بجائے نقصان اٹھا لیتے ہیں۔ اگر آپ اس ویڈیو میں بتائی گئی باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ رمضان کے آخر تک آپ کا وزن کم ہوگا، جسم کی طاقت بڑھے گی اور سارا دن توانائی برقرار رہے گی۔ بہت سے لوگ وزن کم کرتے وقت ایک بڑی غلطی یہ کرتی ہے کہ ان کی طاقت کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پرہیز جاری نہیں رکھ پاتے۔ اس ویڈیو میں آپ کو قدم بقدم بتاؤں گا کہ سحری اور افطاری میں کیا کھانا ہے، کس طرح کھانا ہے اور کون سی تبدیلیاں کرنی ہے تاکہ رمضان کے اختتام تک آپ بہتر صحت حاصل کر سکیں۔ زیادہ وزن کی وجہ سے کئی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جیسے جگر پر چربی چڑھ جانا، خون میں چکنائی کا بڑھ جانا، شوگر کا مرض، ذہنی دباؤ، جوڑوں کا درد وغیرہ۔ رمضان کی برکت سے آپ ان خطرات کو کم کر سکتے ہیں، بس تھوڑی سی درستیاں اپنی خوراک ملانی ہوگی۔ سحری کا طریقہ: جب آپ سحری کے لیے اٹھے تو سب سے پہلے ایک کپ سبز چائے یا جڑی بوٹیوں کی چائے پی لے۔ اس میں چینی شامل نہ کرے۔ اگر میٹھا پسند ہو تو ہلکا سا قدرتی میٹھا شامل کر سکتے ہیں، ورنہ بغیر میٹھی چیز کے پی لے۔ اس کے ساتھ ایک کھجور ضرور کھائے۔ کھجور سحری میں لینا سنت بھی ہے اور صحت کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ یہ صرف آغاز ہے، اصل سحری اس کے بعد کرنی ہے۔ کچھ لوگ وزن کم کرنے کے چکر میں سحری چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے، سحری ضرور کرنی چاہیے۔ سحری میں ایک درمیانی سائز کی روٹی کھائے۔ بہتر ہے کہ یہ مختلف اناج کی آٹے کی ہو۔ اس پر صرف ایک چمچ دیسی گھی لگائے۔ پراٹھا نہ بنائے۔ اس کے ساتھ کوئی ہلکا سا سالن لے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ سحری میں طاقت دینے والی غذائیں شامل کرے، مثلا ایک ٹکڑا مرغی یا 2 انڈے یا تھوڑا سا قیمہ۔ یہ چیزیں جسم کو دیر تک طاقت دیتی ہے اور بھوک کم لگتی ہے۔ چائے پینے سے پرہیز کرے کیونکہ اس سے نیند خراب ہوتی ہے اور جسم پانی کم ہو جاتا ہے۔ اس کی جگہ ایک گلاس لسی پی سکتے ہیں، کم میٹھی یا بغیر میٹھی کی، یا ایک پیالے دہی کھا سکتے ہیں۔ رمضان میں قبض کا مسئلہ عام ہوتا ہے، اس لیے دہی یا لسی میں ایک چمچ اسبغول شامل کرے۔ سحری پوری کرے لیکن پیٹ مکمل نہ بھرے۔ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کھانا ضرور کھائے مگر اعتدال سے کھائے۔ سحری کے بعد فجر کی نماز پڑھے اور فوراً نہ لیٹے۔ کم از کم 15 سے 20 منٹ ہلکی چہل قدمی کرے۔ اس سے کھانا ہضم ہونے میں مدد ملے گی اور جسم کو فائدہ ہوگا۔ افطار کا طریقہ: افطار کو دعوت نہ بنائے، سادہ رکھے۔ اذان ہوتے ہی 1 سے 3 کھجور کھائے۔ اس کے بعد ایک گلاس نیم گرم پانی میں ایک لیموں نچوڑ کر اس میں 1 چمچ ادرک کا رس شامل کرے اور پی لے۔ ہلکا سا میٹھا شامل کر سکتے ہیں۔ ادرک صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ یہ ہاضمہ بہتر کرتی ہے اور جسم کو طاقت دیتی ہے۔ اس کے بعد بہت ہلکا سا کچھ کھائے، مثلا تھوڑی سی دہی یا سادہ فروٹ چاٹ یا تھوڑی سی ابلی ہوئی چنے۔ ان میں صرف ایک چیز لے، سب اکٹھے نہ کھائے۔ پھر مغرب نماز پڑھے۔ نماز کے بعد اصل کھانا کھائے، ایک چھوٹی سی روٹی، تھوڑا سا سالن، ایک پلیٹ سلاد ضرور۔ رمضان میں ریشہ دار غذائیں ضرور ہے تاکہ قبض نہ ہو۔ پانی اور دیگر باتیں: افطار سے سحری تک 6 سے 8 گلاس پانی تھوڑا تھوڑا کر کے پیئے، ایک دم زیادہ پانی نہ پیئے۔ میٹھی مشروبات اور بازاری جوس سے پرہیز کرے۔ تراویح کے بعد اگر کچھ کھانے کا دل کرے تو 7 سے 10 بادام یا 2 انجیر، زیادہ نہ کھائے، صرف ہلکا سا۔ رات کی نیند پوری کرے، دیر تک جانے اور دن بھر سونے کی عادت چھوڑ دے۔ اگر نیند پوری نہ ہوگی تو وزن کم کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ سادہ طریقہ پوری رمضان میں اپنائیں تو انشاءاللہ آپ کا وزن کم ہوگا اور صحت بہتر ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت مند رمضان نصیب فرمائے۔